160 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، پھر یہودیوں کے 161 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ان کے سود لینے کی وجہ سے حالانکہ وہ اس سے روکے گئے تھے، اور ان کے لوگوں کا ناحق مال کھانے کی وجہ سے بھی انہیں سزا ملی، اور اللہ نے ان میں سے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آیت نمبر 162 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، لیکن ان میں سے پختہ علم والے یعنی پکے علم والے اور مومن لوگ اس وحی پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے اور اس وحی پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ہے برابر ایمان لاتے ہیں، اور وہ کتنے اچھے ہیں کہ نماز قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ دینے والے ہیں اور اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کو عنقریب بڑا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ آیت نمبر 163 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک اللہ نے آپ کی طرف اس طرح وحی بھیجی ہے جیسے اللہ نے نوح علیہ السلام کی طرف اور ان کے بعد دوسرے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، اور اللہ نے ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولاد اور عیسیٰ علیہ السلام اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہم السلام کی طرف بھی وحی فرمائی، اور اللہ نے داؤد علیہ السلام کو بھی کتاب زبور عطا کی تھی۔ آیت نمبر 164 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اللہ نے کئی ایسے رسول بھیجے ہیں جن کے حالات ہم اس سے پہلے آپ کو سنا چکے ہیں، اور کئی ایسے رسول بھی بھیجے ہیں جن کے حالات ہم نے ابھی تک آپ کو نہیں سنائے، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بلا واسطہ گفتگو بھی فرمائی، یعنی ڈائریکٹ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ بات کرتے، ناٹ تھرو اینی بڈی، ڈائریکٹ۔ آیت نمبر 165 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، رسول جو خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے تھے اس لیے بھیجے گئے تاکہ ان پیغمبروں کے آ جانے کے بعد لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی موقع نہ ملے بات کرنے کا، کوئی عذر باقی نہ رہے، کوئی بات باقی نہ رہے، اور اللہ بڑا غالب اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 166 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی آپ کی نبوت پر ایمان لائے یا نہ لائے مگر اللہ خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے اسے اپنے علم سے نازل فرمایا ہے، اور فرشتے بھی آپ کی خاطر گواہی دیتے ہیں، اور اللہ کا گواہ ہونا ہی کافی ہے۔ آیت نمبر 167 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بے شک جنہوں نے کفر کیا یعنی نبوت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا، یقیناً وہ حق سے بہت دور کی گمراہی پہ جا بھٹکے۔ آیت نمبر 168 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بے شک جنہوں نے اللہ کی گواہی کو نہ مان کر کفر کیا، یعنی اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی گواہی دے رہا ہے نا، اگر اس کو نہیں مان کے بھی کفر کرا تو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان جو ہے ان کی کو نہ مان کر رسول اللہ پہ ظلم کیا، اللہ ہرگز ایسا نہیں کہ انہیں بخش دے گا، اور نہ ایسا ہے کہ آخرت میں انہیں کوئی راستہ دکھائے گا۔ آیت نمبر 169 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، سوائے جہنم کے راستے کے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ کام اللہ پر آسان ہے۔ آیت نمبر 170 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے لوگو، بے شک تمہارے پاس یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ تشریف لائے ہیں، سو تم ان پر اپنی بہتری کے لیے ایمان لے آؤ، اور اگر تم کفر یعنی ان کی رسالت سے انکار کرو گے تو جان لو وہ تم سے بے نیاز ہے، کیونکہ وہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے یقیناً وہ سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 171 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں حد سے زیادہ نہ بڑھو،
اور اللہ کی شان میں سچ کے سوا کچھ نہ کہو۔ حقیقتاً صرف یہ ہے کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اللہ کے رسول اور اللہ کا کلمہ ہے، جسے اللہ نے مریم کی طرف پہنچا دیا، اور اللہ کی طرف سے ایک روح ہے۔ بس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور مت کہو کہ معبود تین ہے۔ ٹرینیٹی۔ اس عقیدے سے باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ بے شک اللہ ہی یکتا معبود ہے اور وہ اس سے پاک ہے، اس کے لیے کوئی اولاد نہیں، سب کچھ اسی کا ہے، جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کا کارساز ہونا کافی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ آیت نمبر 172 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، مسیح علیہ السلام اس بات سے ہرگز آن نہیں رکھتا کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، یعنی مسیح علیہ السلام اس بات سے ہرگز انکار نہیں کرتے تھے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اور نہ ہی مخرب فرشتوں کو اس سے کوئی آر ہے، یعنی قریب کے جو فرشتے ہیں ان کو بھی عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی آر نہیں ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے، اور جو کوئی اس کی بندگی سے آر محسوس کرے اور تکبر کرے تو وہ ایسے تمام لوگوں کو عنقریب اپنے پاس جمع فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 173 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بس جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ انہیں پورے اجر اللہ تعالیٰ انہیں پورا اجر عطا فرمائیں گے، اور پھر اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ دیں گے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی عبادت سے آر محسوس کیا، یعنی اللہ کی عبادت سے دل ان کا صاف نہیں تھا، عقیدہ نہیں تھا ان کا، اور وہ کرنا نہیں چاہتے تھے اللہ تعالیٰ کی عبادت، آر محسوس کی اور تکبر کیا، تو وہ انہیں دردناک عذاب دے گا، اور اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست نہ پائیں گے اور نہ کوئی مددگار۔ آیت نمبر 174 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ذات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ذات حق جل مجدہ کی سب سے زیادہ مضبوط، کامل اور واضح دلیل خاطر آ گئی ہے۔ کمپلیٹ ایویڈنسز جو نا اللہ کے پاس سے رسول اللہ اور ان کے ساتھ آ چکے ہیں، اور اللہ نے تمہاری طرف اسی کے ساتھ قرآن کی صورت میں واضح اور روشن نور بھی اتار دیا ہے۔ آیت نمبر 175 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بس جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رکھا تو عنقریب اللہ انہیں اپنی خاص رحمت اور فضل میں داخل فرمائے گا، اور انہیں اپنی طرف پہنچنے کا سیدھا راستہ دکھائے گا۔ اور آیت نمبر 176 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، لوگ آپ سے فتویٰ یعنی شرعی حکم دریافت کرتے ہیں، فرما دیجئے کہ اللہ تمہیں بغیر اولاد اور بغیر والدین کے فوت ہونے والے کلالہ کی وراثت کے بارے میں یہ حکم دیتا ہے، یعنی بغیر ماں باپ، جب وہ فوت ہوا تو اس کے کوئی ماں باپ نہیں تھے اور نہ کوئی اولاد تھی، تو اس ویسے آدمی کو اللہ تعالیٰ کلالہ کا لقب دے رہے، تو اللہ تعالیٰ ویسے لوگوں کی وراثت کے بارے میں بھی حکم دیا ہے، اور دیتا ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص فوت ہو جائے جو بے اولاد ہو مگر اس کی ایک بہن ہو تو اس کے لیے اس مال کا آدھا حصہ ہے جو اس نے چھوڑا ہے، اور اگر اس کی اپوزٹ بہن کلالہ ہو تو اس کے مرنے کی صورت میں اس کا بھائی اس کی بہن کا وارث کامل ہوگا، یعنی اگر بھائی کی جگہ ہے اس کی بہن بن گئی اور اس کا مال ہے تو اس کا بھائی جو ہے نا اس کا کامل وارث ہوگا، یعنی 100% اس کو مل جائے گی۔
اور اگر اس بہن کی کوئی اولاد نہ ہو، پھر اگر کلالہ بھائی کی موت پر 2 بہنیں وارث ہوں تو ان کے لیے اس مال کا 2/3 حصہ ہے جو اس نے چھوڑا ہے، اور اگر بصورت کلالہ مرحوم کے چند بھائی بہن مرد بھی ہیں، عورتیں بھی وارث ہوں، تو پھر ہر ایک مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہوگا۔ یہ احکام اللہ تمہارے لیے کھول کر بیان فرما رہا ہے، اور تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔